السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ خارجی تحریک اور بغاوت تاریخی اعتبار سے اور ان انقلابی تحریک کے نتائج کیا ہوئے اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اس تعلق سے پچھلے درس میں سن 1400 میں جو خارجی تحریک ابھری اور اس سے جو نقصانات ہوئے اس کا ذکر ہوا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شام میں سن 1402 ہجری میں، جس کو سانحی حماہ کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 1983 عیسوی میں یہ سانحہ ہوا، اور اس انقلابی فتنے کے اثرات اس وقت شروع ہوئے جب کچھ اسلامی جماعتوں کو عوامی مقبولیت پر گھمنڈ ہونے لگا، اور انہیں لگا کہ ہماری دعوت لوگوں میں بہت عام ہو چکی ہے، بہت پھیل چکی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو نہ تو صحیح عقیدہ سکھایا تھا، نہ ہی صحیح منہج بتایا تھا، نہ ہی توحید کی دعوت دی تھی، بلکہ ان جماعتوں کا مقصود اور مطمع نظر یہ تھا کہ وہ حکومت حاصل کر لیں، اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے وہی اپنایا۔ اس کی وجہ سے سرکاری فوجوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں، سرکار کی جانب سے ان پر دائرہ بھی تنگ کیا جانے لگا، اور اس کے لیے اسلامی تحریک کے مرکزی رہنما مروان حدید کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے گردن میں زہریلا ٹیکہ لگا کر کے مار دیا گیا۔ اور اسی پر طلیعہ اسلامیہ ایک تنظیم تھی، اس کے کچھ نوجوانوں نے اپنے اس رہنما کا بدلہ لینے کی کوشش کی، اور انہوں نے نہ صرف یہ کی، سرکاری فوج سے بھی جھڑپیں کی، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا، اور پھر کچھ تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہو کر کے دھماکے کیے۔ لیکن مرکزی تحریک کے ذمہ داروں نے انہیں ایسے اقدامات سے روکنے کی کوشش کی، اور انہیں سمجھانے لگے، لیکن وہ مانے نہیں، یہاں تک کہ اسی طلیعہ الاسلامیہ نامی تنظیم کے افراد نے اعلانیہ طور سے جہاد کا اعلان کر دیا، اور خاص طور سے جب انہوں نے سر عام جہاد کا اعلان کیا تو سرکاری فوج نے حماہ شہر کو گھیر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ فوج کی جانب سے لڑاکا طیارے، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، اور اسی طرح سے تمام عسکری آلات جو ہو سکتے ہیں وہ بروئے کار لائے گئے، یہاں تک کہ پورے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ چند افراد کی غلطیوں کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 30,000 سے زائد مسلمان مارے گئے، ان کی جانیں گئیں، عزت و آبرو پامال ہوئے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور اس انقلابی تحریک کا خاتمہ پہلے سے برے حالات پر ہوا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ
اس انقلابی تحریک کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ تقریباً آپ دیکھیں تو پرامن رہنے والے شہری جو 30,000 سے زائد ان کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اسی طرح سے دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، اہل علم کو بہت سارے اہل علم اس میں قتل کیے گئے اور بہت سارے علماء کرام کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اہل خیر کا بہت زیادہ نقصان ہوا، یہاں تک کہ دعوتی سرگرمیاں بالکل منجمد ہو کر کے رہ گئی۔ تو عام طور سے جب بھی کوئی خارجی تحریک، جب بھی حکمراں کے خلاف بغاوتیں اٹھتی ہیں، اس کے نتائج ایسے ہی خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سن 1413 ہجری میں الجزائر کا سانحہ ہوا۔ الجزائر میں سلفی دعوت یا فرانسیسی استعمار کے دنوں میں اہل علم کے ہاتھوں پھیلی تھی، اور اس دعوت کے جو مرکزی کردار تھے وہ فضیلت الشیخ عبد الحمید بن بادیس الجزائر میں، محمد البشیر ابراہیمی اور اسی طرح سے بہت سارے دیگر علماء کرام نے بھی اس دعوتی سرگرمی میں حصہ لیا تھا۔ اور جب جزائر جو ہے یہ فرانسیسی استعمار سے آزاد ہوا تو یہ تحریک جو تھی اہل علم کی سلفی دعوت، اس کو تحلیل کر دی گئی، اور اس کے بعد اسلامی تحریکوں نے الجزائر میں اپنی سرگرمیاں شروع کی، لیکن یہ جو تحریکیں بعد میں رونما ہوئیں ان شیوخ کے علاوہ دوسروں کی سرگردگی میں، یہاں نہ تو عقید توحید تھا، نہ ہی دعوت توحید کو کہیں کوئی جگہ ملی، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں جو پائی جانے والی بدعات تھیں، جو برائیاں تھیں، وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جوں کہ توں باقی رہی۔ ہاں، تھوڑی سے بہت حالات میں بہتری دیکھنے کو ملی، لیکن وہ منہج اور وہ طریقہ نہیں رہا جو ذکر کردہ اہل علم نے جو دعوت اور جو تحریک شروع کی۔ اور اس کے بعد سن 1400 ہجری میں، یعنی تقریباً 1980 عیسوی میں، ایک نوجوان علی بن حاج یہ رونما ہوا، علی بن حاج رونما ہوا، اور اس نوجوان نے سلفی عقیدہ پڑھا، پھر اسے ایک عرصے تک پڑھاتا رہا، لیکن سیاسی میلان کی وجہ سے یہ ایک عظیم عمل تھا جو اس نے پڑھا تھا، سیکھا تھا، حاصل کیا تھا، سیاسی میلان کی وجہ سے اس نے پورے معاملات کو خراب کر لیا، معاملات کو ایسا خراب کیا یہاں تک کہ وہ ابو یعلا کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ جا کر کے مل گیا اور حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کر دی، اور پھر اس کے بعد سرکاری اداروں نے پکڑ کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس وقت جو ہے اتنی حالت خراب ہوئی کہ یہ جو تحریک تھی یہ جو بہت زیادہ دیر تو نہیں چل سکی، کیونکہ علی بن حاج جس وقت یعنی 1406 میں جب یہ جیل سے باہر آیا، جب جیل سے باہر آیا تو اس نے جو کارنامہ کیا کہ اس وقت بہت سی نظریاتی اسلامی تحریکوں سے وہ اسی جیل کے اندر متاثر ہو چکا، یعنی پہلے اس نے سلفیت کو سیکھا، لیکن چونکہ سیاسی میلان تھا اس وجہ سے جو ہے اس کا مطمع نظر کچھ اور ہو گیا اور بغاوت کی اور ڈال دیا گیا جیل میں۔ لیکن اس کے بعد جب باہر نکلا تو یہ بہت ساری اسلامی تحریکوں سے متاثر ہو چکا تھا، دوبارہ اس نے حالات کو خراب کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح سے تقسیم الگ الگ پالیسیاں اس نے بنائیں، اور تقریباً 5 اکتوبر 1988 یعنی 1409 ہجری میں جو ہے ایک سانحہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک نئی تحریک اٹھی جس کا نام تھا الجبہۃ الاسلامیہ للانقاذ۔ اس کے مرکزی رہنما یہی علی بن حاج اور ایک شخص تھے جن کا نام تھا عباسی مدنی۔ اس تحریک سے منسلک ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے، جذباتی لوگ تھے، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ تحریک جو ہے سلفی تحریک کا نام لے کر کے یہ لوگ اٹھے تھے، لیکن نہ تو انہوں نے عقیدے پر محنت کی، نہ ہی توحید کا درس دیا، بلکہ وہ
سلفی جماعت اور سلفی گروہ کے لوبادے میں یہ لوگ دراصل برائی اور بدعات اور شرکیہ امور پھیلاتے رہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ برائیوں کو دور کریں، بدعات کو دور کریں، شرکیہ امور کو پرامن طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو تحریک جس کا انہوں نے نام رکھا تھا الجبہۃ الاسلامیہ للانقاذ، یہ اس تحریک کا ہدف سلفی منہج سے ہٹ کر کے دیگر جو جماعتیں تھیں اس جیسی جماعت بن چکی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی اعتبار سے وہاں کی الجزائر کی یہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور بہرحال انہوں نے یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد کیا کیا کہ الجبہہ الاسلامیہ للانقاذ نے انہوں نے بلدیاتی انتخاب میں بھی حصہ لے لیا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید اس کے ذریعے سے ہم پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں۔ لیکن سن 1411 ہجری یعنی 1990 میں ملکی حکومت کے جانب سے جو حکومتی دستوری نظام تھا وہ چینج کر دیا گیا۔ اب انہیں لگا کہ ہمارا جو مقصد تھا کہ حکومت کا تختہ پلٹنا، اس میں ہم ناکام ہو گئے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کے خلاف انہوں نے دھرنے دینا شروع کر دیا۔ بہت سارے اہل علم نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور صحیح راستے پر چلنے کی نصیحت کی، اور بتایا انہیں کہ صحیح عقیدے کی تعلیم ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز رکھو، اور خاص طور سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ الجزائر میں دعوتی امور کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ علی بن حاج سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن یہ برابر کتراتا رہا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں تک کہ ایک دو بار کی کوشش کے بعد ایک مرتبہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے چاروں ناچار یہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ہم بات چیت تو کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ بات ریکارڈ نہیں کی جائے گی، کوئی بھی بات ریکارڈ نہیں ہوگی جو ہمارے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ اگر آپ اس پر متفق ہیں تو ہم آپ سے کچھ دیر بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، اور آپ کی نصیحت اگر ہمیں کارگر لگے گی تو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو اس میں تمہارے ساتھی کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 10 لاکھ ہمارے لوگ ہیں، تقریباً ہمارے ساتھ میں 10 لاکھ لوگ ہیں۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو 10 لاکھ افراد جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور سلفیت کو بدنام کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمانوں سے بھی اوپر ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو تحریک ہے یہ تنکے کے سہارے پر چل رہی ہے، کوئی حقیقت نہیں، اور جلد ہی بہت سارے امور اس کے پیچھے واضح ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی عالم دین بھی ہے؟ کیونکہ بہت سارے اہل علم، یہ جو دعوت تم لے کر کے جو تحریک چل رہے ہو، یہاں تو اس سے پہلے شیخ احمد بادیس وغیرہ تھے اس کے اندر، اس تحریک کے اندر، تو یہاں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے تم لوگوں کے درمیان، کوئی عالم ہے کیا تمہارے ساتھ میں؟ کہا کہ بالکل نہیں، ہمارے ساتھ کوئی عالم نہیں۔ تو یہی عام طور سے جو خارجیت ہوتی ہے، اور ان کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اہل علم سے وہ سب سے پہلے دور ہوتے ہیں، اہل علم کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، حکمراں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، یہی ان کی پہچان ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ میں سے تمہارے اندر کوئی نہیں ہے، یعنی ان میں کا صحابہ میں سے ایک شخص جیسا بھی تمہارے درمیان کوئی موجود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کتنے عالم دین ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ تحریک جو ہے نام تو اس کا سلفی دعوت ہے، لیکن یہ جہالت کے اوپر مبنی ہے، اور اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا کوئی مثبت نتیجہ آئے گا۔
کیونکہ یہ جو تحریک ہے اہل علم سے یہ وابستہ ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں، ان کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور بہرحال صرف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عدنان العور رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے شیخ عبد المالک الجزائری، اور اسی طرح سے بہت سارے دیگر علماء نے بھی بہت ساری کوششیں کی کہ ان کو راہ راست پر لایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نصیحتیں کی، لیکن بہرحال انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، اور جلد از جلد الجزائر کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں آئے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ کمیونسٹ اور قوم پرست سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر لیا، اور اپنے جو بنیادی اصول و ضوابط جو بنا کر کے پہلے لوگوں کے اندر عام کیا تھا اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ اور بہرحال یہ کسی بھی اعتبار سے تقریباً سن 1411 ہجری میں پارلیمنٹ سطح کے انتخاب کے پہلے مرحلے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور اس پر حالات نے برق رفتاری کے ساتھ پاسا پلٹا، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ الجزائر کا صدر ابن جدید نے استعفیٰ دے دیا، نئی حکومت بن گئی، اور اس طرح سے جو ہے بڑے ممالک نے فوری طور پر دخل اندازی کی، اور الجبہہ الاسلامیہ للانقاذ جو یہ تنظیم تھی، اس کے پاس اب یہی راہ بچی تھی کہ یہ مسلح طور سے بغاوت کرے اور دعوت اور جہاد کے نام پر اسلحہ اٹھائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بہت سارے لوگوں نے تکفیری سوچ بھی اپنا لی۔ اس کے بعد قتل و غارت گری کے بہت سارے واقعات جو ہے اس کے بعد اس جماعت کی جانب سے رونما ہوئے، بم دھماکے ہوئے، دہشت گردی ہوئی، انہوں نے مال و دولت لوٹا، اور اس طرح سے جو ہے یہ تحریک بہت زیادہ دنوں تک تو نہیں لیکن 3 سال کے اندر جو ہے ختم ہو گئی۔ لیکن نتیجہ کیا برآمد ہوا اس طرح کی تحریکوں کا کہ جب اہل علم کے سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی راہ نہیں بدلی، اپنی فکر نہیں بدلی، اور حکومت کے خلاف جو ہے مسلح بغاوت کرنے پر آمادہ ہوئے، تو پھر ہوا یہ کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ الجزائر میں اس وقت مارے گئے، اور اس جو ہے تحریک کا نشانہ بنے۔ اسلامی دعوت اور اسلامی بیداری کی جو رونمائی ہوتی تھی وہ پوری ختم ہو گئی، اور حالات جو ہے پھر بہت پیچھے چلے گئے کہ اہل علم نے یہاں سلفی دعوت کو شروع کیا تھا، اور بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے تھے، حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ اب وہ حالات جو ہے بہت سارے بدل گئے، گمراہ کن نظریات پھیلے، اور تکفیری سوچ وہاں پہ پروان چڑھنے لگی، پرامن لوگوں کو دہشت زدہ کیا گیا، لوگ دیندار افراد سے نفرت کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس چیز کا اور جس منہج کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگ اٹھے تھے کہ ہم امت کی بھلائی کریں گے، امت کی خیر خواہی کریں گے، اور اپنے آپ کو دیندار طبقہ ظاہر کیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد عام لوگ دیندار طبقوں سے بغض رکھنے لگے، کیونکہ ان سے مشابہت رکھنے والے ایسے لوگوں نے ایک سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے عمومی طور سے نقصان۔ اسی طرح سے سن 1419 میں القاعدہ کا فتنہ، سن 1419 ہجری مطابق 1998 میں اسامہ بن لادن معروف ہی ہے، یہ امیر ترین شخص تھا۔ یہ 70 کے دہائی کے آخر میں اسامہ بن لادن نے صدائے جہاد پر لبیک کہتے ہوئے افغانستان آ گیا۔ اسامہ بن لادن وہاں گیا، افغانستانی جو باشندے تھے وہ اس وقت سوویت یونین کے خلاف جو ہے برسر پیکار تھے۔ اسامہ بن لادن جو ہے ایسا شخص تھا جس کا علم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، علم دوست شخص نہیں تھا، نہ ہی اہل علم سے اس نے کوئی دینی تعلیم حاصل کی، صرف اور صرف امیری کی وجہ سے اس کو شہرت ملی تھی۔ افغانستان میں رہتے ہوئے اسامہ بن لادن تکفیری سوچ سے متاثر ہوا، اور اہل تکفیر کو بھی افغانستان میں بڑی زرخیز زمین ملی۔ افغانستان کا اس وقت ماحول بھی تکفیری سوچ پھیلانے والوں کے لیے انتہائی مناسب تھا، بلکہ کچھ ملک کے بھگوڑے بھی جا کر کے وہاں پہ پناہ لیتے تھے، اور انہیں
جو بھاگ کر کے آئے باہر سے، انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ بہرحال اس فتنے کے ظہور پذیر ہونے اور اس کے راہ ہموار کرنے کا کام کس نے کیا؟ سید قطب کے نظریات نے کیا۔ قطبی نظریات جس کو کہا جائے، تو سید قطب کا جو نظریات تھا اس نے کیا، اور ان لوگوں کو یعنی اس قطبی نظریات کو اہل عرب سروری کہتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے سلفی نظریات ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن سلفیت سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کچھ سلفی نوجوانوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دکھلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملایا، اور یہ لوگ سلفی نوجوانوں کے سامنے عام طور سے اسماء صفات کی بات کرتے تھے، اور اسی طرح سے اہل سنت والجماع اور سلفی منہج کے مطابق ہم چلتے ہیں ایسا ظاہر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سارے سلفی نوجوان کو بھی دھوکہ ہوا، اور وہ سید قطب کے جو نظریات تھے اس سے جو ہے متاثر ہوتے چلے گئے، اور پھر انہی نظریات میں اسلامی معاشروں کو جاہلیت سے موصوف کیا گیا۔ ابھی کل کے درس میں بات آئی تھی پرسوں کے، کہ سید قطب نے صاف طور سے کہا کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے علاوہ جو معاشرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاہلیت پر منسوب ہے، جاہلیت والا یہ معاشرہ ہے۔ تو بہرحال سید قطب کے پیروکاروں کو اسلامی معاشرے کی دو بنیادی چیزوں سے عوام الناس کا اعتماد ختم کرنے میں کامیابی ملی۔ دو بنیادی وجہ جس سے عوام الناس دھوکے میں رہی، ایک تو علماء کرام اور حکمران کا طبقہ، انہوں نے کیا کیا؟ علماء سے لوگوں کو بدزن کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی تحریکی فتنے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے علماء جو راہ دکھاتے ہیں، صحیح طریقہ بتاتے ہیں، اور فتنوں کے دور میں امت کو فتنوں سے آگاہ کرواتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اہل علم سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو، عوام کو علماء کرام سے بدزن کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بات گڑھی، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ابھی یعنی جس کو کہا جائے کہ جدید جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے علماء واقف نہیں ہوتے ہیں، ان حالات کو علماء نہیں جانتے، تو یہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ جو علماء کا طبقہ ہے یہ سیاسی معاملات سے نابلد ہوتا ہے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، یعنی حالات حاضرہ سے واقفیت ان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کے اور بہت سارے دیگر الزامات اہل علم کے اوپر لگائے، اور اس سے جو ہے عوام کا جو اعتماد اہل علم کے اوپر ہونا چاہیے وہ ختم ہونے لگا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا حربہ جو اپنایا وہ یہ کہ حکام جو ہیں، حکام سے سرزد ہونے والی کچھ لغزشیں جو ان کی نگاہ میں ہوں، ان لغزشوں کو لے کر کے خوب بڑھا چڑھا کر کے اس کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور اپنے محفلوں کا موضوع سخن بنا لیا، اس کو اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے یہ ہوا کہ ایک تو عوام کو علماء سے دور کر دیا، صحیح راستہ نہ ملے، اور اسی طرح سے حکمراں اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، حکمراں سے بھی لوگ بدزن ہو گئے۔ اور اس طرح سے ہوا یہ کہ سن 1400 ہجری میں، یعنی تقریباً 1411 ہجری یا 1990 عیسوی میں خلیج کا پہلا بحران پیدا ہوا، اور اس وقت راسخ علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ دو خرابیوں میں سے سب سے ہلکی خرابی جو ہے اس کا ارتکاب جائز ہے۔ بھائی یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب تو آپ کے سامنے دو منکر ہو تو ایسے وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس منکر کو روکنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس منکر کو روکنے سے اس سے بھی بڑی کوئی منکر تو سماج اور معاشرے میں نہیں پھیل رہی، تو
تو جب دو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس کو روکنے سے کم خرابی لازم آتی ہے اس کو کرو. تو اہل علم نے جو ہے جب اس طرح کے حالات بنے, کچھ حالات خراب ہوئے, تو اہل علم جو راسخین تھے, جو حالات کو سمجھتے تھے, انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بھائی 2 منکرات میں سے جو ہلکی منکرات ہے اس کا ارتکاب جائز ہے. اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حالات جس طرح سے خلیجی ممالک کے خراب ہوئے ہیں, ایسے وقت میں اگر کسی ملک سے یا عیسائیوں سے, نصرانیوں سے اگر مدد لی جائے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے تو درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب اہل علم کا یہ فتویٰ اور سید قطب کے ماننے والوں کو ایک بہت بڑا موقع ہاتھ مل گیا, ہاتھ لگ گیا. اب وہ کہنے لگے کہ دیکھو ماضی میں جو ہم کہتے تھے وہ بالکل بات سچی ہے, صحیح ہے, اور دیکھو ان کو اور زیادہ موقع مل گیا عوام کو علماء سے دور کرنے کی, اور اس کو لے کر کے انہوں نے عوام کے خلاف بہت سارے جھوٹے اور پروپیگنڈا شروع کر دیے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ لندن سے ایک پیپر ایشو کیا, ایک پیپر جس کا نام تھا السنہ, اور نکل کہاں سے رہا ہے؟ لندن سے نکل رہا ہے. ان لوگوں نے لندن سے ایک پیپر جاری کیا السنہ نام کا, وہاں سے لندن میں ایک المنتدی الاسلامی نام کی ایک کمیٹی قائم کی, اور وہاں سے ایک پیپر جاری کیا, اور یہ نام تو السنہ تھا لیکن وہ فتنوں سے بھرا ہوا تھا. اس میں اہل علم اور اسی طرح سے حکمران ان لوگوں سے عوام کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس مجلے کے اندر تھی. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا مجلہ جاری کہاں سے کیا؟ ایک غیر مسلم ملک سے, غیر مسلم ملک سے. تو یہاں سوچنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, حکمران اور امیر کی صورت میں لوگوں کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سید قطب کے پیروکاروں نے کچھ مشائخ جنہیں وہ بیداری کے علماء کہتے تھے, یعنی یہ جو علماء ہیں یہ علماء جو ہے حالات کو سمجھتے ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, حالات حاضرہ کو یہ جانتے ہیں, تو بہرحال بیداری علماء کہتے تھے, اور نوجوانوں کو ان کے جانب جو ہے متوجہ کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو ہے بڑے بڑے القابات بھی لگا دیے, اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ یہ جو ہے حالات حاضرہ کے اور موجودہ زمانے کے ابن تیمیہ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے جن کو سمجھتے تھے کہ یہ بات کا دھنی ہے, اس کے خلاف اور اس کے آگے پیچھے بڑے بڑے القاب لگا کر کے نوجوانوں کو اس کی جانب منسوب کر دیا. تو بہرحال ہوا یہ کہ اسامہ بن لادن اس کے ساتھیوں کو اپنے جو خارجی فکر تھی اس کے لیے ایک سازگار ماحول میسر آیا. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو مل گئی, اس طرح کے افکار کو قبول کرنے لگی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جلتے پر تیل کا کام کیا مسلم خطوں پر کفار کے تسلط نے. بعض مسلم خطوں پر کفار کے تسلط نے جو بھی شخص اب سرزمین افغانستان میں آتا وہ اس فکر کو قبول کر لیتا تھا. چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً سن 1419 یعنی 1998 عیسوی میں دوسری خلیجی جنگ ہوئی, جس نے کیا کیا, امریکہ نے عراق کے اوپر گولہ باری کی, اور اس کے بعد الجبہہ الاسلامیہ العالمیہ لجہاد الیہود والصلیبیین, اتنا لمبا نام سمجھ نا, یعنی پوری مقاصد چھپے ہوئے, الجبہہ الاسلامیہ العالمیہ لجہاد الیہود والصلیبیین, یعنی ایک انٹرنیشنل اسلامی جماعت جس کا مقصد کیا ہے کہ یہ یہود اور عیسائی سے جنگ کریں گے, یہ مقصد. ٹھیک ہے, یہی وہ تنظیم ہے جو جس نے ابتداءً اپنا نام یہ رکھا, اور اس کے بعد یہی وہ تنظیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں القاعدہ. یہی القاعدہ, یہی اسامہ بن لادن والی جو تحریک ہے افغانستان کی, یہی القاعدہ. انہوں نے بعد میں اپنا نام کیا رکھا ہے, القاعدہ. اور اس
تنظیم کے جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے سر فہرست اسامہ بن لادن ہے، القاعدہ، اور اسی طرح سے مصر کی جماعت اسلامی، مصر کی جماعت اسلامی کی نمائندگی کرنے والے ایمن الظواہری اور رفاعی طاہا، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کی جہادی تنظیم جس کی نمائندگی فضل الرحمان کر رہے تھے، وہ سر فہرست تھے۔ اسی طرح سے پاکستان سے علماء کرام کی ایک جماعت جس کی نمائندگی امیر حمزہ نے کی، اور پھر یہ ہوا کہ ان تمام اراکین نے تاسیسی اعلامیہ میں واضح طور پر لکھا، جسے بعد میں شائع کیا گیا، کہا کہ ہم مندرجہ بالا وجوہات اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے، یہ غور سے سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہم یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ امریکی اور ان کے اتحادی عام شہری ہوں یا فوجی، سب کو روئے زمین پر کسی بھی جگہ قتل کرنا ممکن ہو، ان کو قتل کر دیا جائے۔ سن رہے؟ یہ فتویٰ تھا، یعنی امریکی ہوں یا ان کے اتحادی، ان کے اتحادی سے مراد کون؟ اسلامی ممالک، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تو کہا کہ ان کے اتحادی، اب وہ چاہے عام شہری کیوں نہ ہو، فوجی ہو تو فوجی ہیں لیکن عام شہری بھی ہوں، یہ کہیں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کا قتل کرنا فرض عین ہے۔ کیا کہا؟ ان کو مار دینا، قتل کر دینا یہ فرض عین ہے، اور کہا کہ یہ فتویٰ ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کو ہم آزاد نہ کروا لیں۔ کس کے خلاف بات جا رہی ہے؟ سمجھ رہے نا؟ یعنی مسجد اقصی کو بھی آزاد کرانا انہیں، مسجد حرام بھی آزاد کروانی ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ عام شہریوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، عام شہری، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا امان حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام اسلامی ممالک جو ہیں کیا ہیں؟ کفریہ ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ان کے نگاہ میں سب کے سب کفریہ ممالک ہیں، اور ظاہر سی بات ہے خارجیوں کا منہج یہی ہے کہ اپنے علاقے کے علاوہ جتنے بھی دیگر علاقے ہیں ان کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ سب کے سب کافر ہیں، سب کفریہ علاقے ہیں۔ آگے چل کر کے مزید انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ پر ایمان اور اسی سے ثواب کی امید رکھنے والے تمام مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ثواب کی جس کو امید ہے، تمام مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ امریکیوں کے قتل کے لیے حکم الہی کی تعمیل کریں۔ کتنی بڑی جرات ہے، امریکیوں کے قتل کے لیے وہ حکم الہی کی تعمیل کریں۔ امریکی کہیں بھی ملے اسے لوٹ لو، اسے مار دو، اسے قتل کر دو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا بالکل خاتمہ کر دو۔ اس کی وجہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ خارجیوں کے یہاں اسلامی ملک جو ہے، جب وہ اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں تو ان سے مراد صرف وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کے اپنے ممالک ہوتے ہیں، ان کا اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسامہ بن لادن نے نیو یارک کا جو معاملہ ہوا، سمجھے نا، اس کے بعد اس نے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ لوگ جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ مومنوں کا ہے، ان میں منافقت نہیں ہے، اور ایک گروہ کافروں کا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایک گروہ کافروں کا ہے جس کے اندر ایمان نہیں، اور ایک گروہ مومنوں کا ہے جس میں منافقت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ نیو یارک کے معاملے کے بعد اب جو ہماری موافقت کرے گا وہی مومن ہے، جو ہماری موافقت میں ہے وہی مومن ہے، اور جو ہماری مخالفت کر رہا ہے وہ سراسر کافر ہے۔ صراحت کے ساتھ اس نے اپنا بیان دیا تھا۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو اس طرح لوگوں کو کافر قرار دینے کے بعد اب پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے، جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جس طرح کی انہوں نے بیان بازی کی۔ تو اس طرح سے اس نے یہ کہا کہ ہم تمام مسلم علماء کرام، قائدین،
نوجوانوں اور فوجیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ امریکی فوجیوں اور امریکی اتحادیوں کے خلاف حملے شروع کریں اور انہیں دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیں تاکہ وہ بھی کچھ سبق لیں۔ یہ سارے لوگوں کو دعوت دی۔ تو اس سے مراد جو ہے امریکی اتحادی جب وہ بولتا ہے تو اس سے مراد اس کی کیا ہوتی ہے؟ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا منہج تھا۔ اس گمراہ کن نظریات پر اگر ہم غور کریں تو اس جماعت نے بہت ساری دہشت گردانہ کارروائیاں کی، جن میں نیروبی میں امریکی سفارت خانے کو دھماکے سے اڑایا، یمن میں USS کول بحری جنگی جو جہاز تھا اس پر خودکش حملہ کیا، دیگر اسلامی ممالک میں دھماکے کیے، اور پھر جو ہے نیو یارک والا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مختلف ممالک میں انہوں نے دھماکے کیے تھے، اور آج تک اسی خارجی تنظیم کے اثرات جو ہے آج امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے۔ تو بتانا ہی مقصود ہے کہ اس طرح کے نظریات رکھنے والوں نے جو تحریک چلائی اور اس سے جو نقصانات ہوئے، ہوا کیا؟ بم دھماکے ہوئے، رہائشی عمارتیں جو تباہ ہوئیں، اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، پرامن جو لوگ تھے ان کو دہشت زدہ کیا گیا، خوب دنگا فساد پھیلایا۔ اور یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی جو دعوت تھی اس بنیاد پر قائم تھی کہ خون مسلم کی حفاظت کی جائے گی، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کریں گے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے ہی مارا، سب سے پہلے مسلمانوں ہی کی خوریزی انہوں نے کی۔ انہوں نے غیر مسلم قوتوں کو اسلامی خطوں کے اوپر دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر اپنا تسلط انہیں جمانے کا موقع فراہم کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ غیر مسلم حکومت اسلامی حکومت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، لیکن ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے اور ان کے اس غلط منہج اور نظریات کی وجہ سے دشمنوں کو اسلامی ممالک میں اپنا پیر جمانے کا موقع مل گیا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی، لاکھوں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی، اور اسی طرح سے بہت سارے اسلامی ممالک کے بہت سارے علاقے یہ غیر مسلم کے زیر تسلط چلے گئے۔ مسلمان جو ہے، جو تھوڑی طاقت بچی تھی ان کے اندر، مزید کمزور ہو گئے، ان کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اور اسلام کی جو روشن صورت تھی وہ بالکل مسخ ہو گئی۔ یعنی مسلمان اب ہر داڑھی والا جو ہے وہ دہشت گرد نظر آنے لگا ان کی وجہ سے۔ تو اسلام جو ہے پورا اس کی صورت مسخ کر دی، اور بہت سارے لوگ اسلام کو اب دہشت گردی اور وحشت سمجھنے لگے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ دہشت گردی والا مذہب ہے، یہ وحشت پھیلانے والا دین ہے۔ یہ ایک نئی صورت جو ہے انہوں نے اسلام کی پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حد کے مستحقین پر بھی حد نافذ نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے نا؟ نہیں کرتے صرف اس لیے کہ لوگوں میں اسلام کی جو صورت ہے وہ مسخ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کتنی مرتبہ چھوڑا؟ کیا مقصد تھا آخر؟ کتنی مرتبہ صحابہ عمر بن خطاب کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی اجازت دیں گردن مار دے۔ خود ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کسی آپ کو مت حکم دیجیے گا، میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حد نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام شرعی مصلحت کی بنیاد پر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حالات جو ہے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے خانہ کعبہ جو حتیم ہے وہ چھوٹا ہوا ہے نا۔ اما عائشہ نے کہا کہ مجھے اندر نماز پڑھنے خانہ کعبہ ہے، کہا کہ پڑھ لو حتیم میں، تمہارے خاندان کے لوگوں نے چھوڑا ہے، تمہارے اپنے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہا، اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو اثر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے اسی کے اوپر کر دوں، لیکن ابھی کیا ہے، تاریخ بن چکی ہے، یہ بن چکا ہے، اب اس کو ہم کرنے جائیں گے ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین تو لائے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، اس کی بھی بنیاد تبدیل کر رہے ہیں، دین ابراہیمی پر نہیں رکھ رہے۔
تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو جو ہے ہر قسم کے دھبے سے بچانے کے لیے جو بھی اقدام ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کی ایک الگ ہی شکل، ایک الگ ہی صورت جو ہے پیش کر دی اپنے دین کو بچا کر۔ جو مسلمان غیر مسلم علاقوں میں ہجرت کر گئے وہاں ان کی زندگی تنگ ہو گئی، وہاں ان کا دائرہ تنگ ہو گیا، پوری دنیا میں رفاہ عامہ اور دعوتی منصوبے جاری تھے، وہ سارے کے سارے ٹھپ پڑ گئے، رک گئے، کوئی کام نہیں ہوا۔ اسی طرح سے مسلم معاشروں میں تکفیر اور دھماکوں کا عام رواج ہو گیا۔ دعوتی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں اس کے جو ہے منفی اثرات لوگوں کے سامنے اب آنے لگے کہ بھائی ایسے ہی جو ہے دعوت دینے والے اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ ایک خارجی اور تکفیری ٹولہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو سلفی منہج کی طرف منسوب کر دیا تھا، سلفی منہج کی طرف منسوب کر دیا، اور اس سے جو ہے ہوا یہ کہ صوفیت اور رافضیت ان کو آگے آنے کا موقع ملا، اور انہوں نے سلفی منہج کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا تان و تشنیع کا بازار گرم کیا، اور القاعدہ کے رونما ہونے کی وجہ سے لبرل، آزاد خیال اور اسی طرح سے اباحیت پسند، اسلام مخالف تمام جتنے بھی نظریاتی دھڑے تھے سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے، سب کے سب خوش ہو گئے، اس لیے کہ جو اصل دین تھا وہ اصل دین ہی بدنام ہو گیا، وہ اصل منہج ہی بدنام ہو گیا ایک طرح سے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر زمانے میں جتنے بھی اس طرح کی خارجی تحریک ہوتی ہے ان کی بنیادی جڑ اور بنیاد ان بغاوتوں کی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اہل علم سے اپنے آپ کو یا لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور دوسرے علماء کے خلاف اور اسی طرح سے مسلم حکمرانوں کے خلاف زبان درازیاں شروع کرتے ہیں۔ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا ذکر ہوگا کہ جتنے بھی خروج اور بغاوت ہوئے ان کی اصل جڑ اور بنیاد کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔